السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ نے پچھلے سبق کو بڑی اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو پچھلے سبق ہوتے ہیں ان کو ذرا محنت سے تیار کریں، چونکہ یہ جو رولز ہیں انہی کے اوپر آپ کی تجوید و قرات جو ہے اس کی بیس ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمارت جتنی بھی بڑی ہو، اگر اس کی بیس کمزور ہو تو وہ عمارت کمزور ہوتی ہے، اس لیے عمارت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ آپ سے گزارش میں بار بار کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو رولز پڑھائے جا رہے ہیں، رولز بتائے جا رہے ہیں، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ پچھلے اسباق جو ہیں ان کو بغور سن بھی لیں اور یاد کریں، اور ایک کوشش کیا کریں کہ ڈائری رکھیں، اس کے اوپر آپ رولز لکھا کریں، تاکہ جب آپ قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھیں تو آپ کے ذہن میں وہ رولز ہونی چاہیے اور آپ صحیح اصول کے مطابق قرآن کریم کو پڑھ سکیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو وہ سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے یہ والا تفخیم و ترقیق، یہ اس کے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے جو سبق نمبر 16 ہے، تفخیم و ترقیق کے متعلق ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ جو فرسٹ لائن ہے، اس کو جو رول ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ بھی آ سکے اور پتہ چل سکے کہ آج ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ تفخیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرف کو پر کر کے پڑھنا، یعنی حرف کو مطلب حرف کو موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہوتی ہیں حرف کو باریک کر کے پڑھنا۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ آپ جب میں کہتا ہوں کہ حرف کو پر کر کے پڑھیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آج کے بعد جو اگلی ویڈیوز ہوں گی اس میں ٹیکنیکل جو لینگویج ہے، جو قرات والی لینگویج ہے، جو تجوید و قرات کی والی زبان ہے وہ استعمال کروں، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ریویو ہوتی رہیں اور ریوائز ہوتی رہیں۔ تفخیم جو ہے اس کے معنی ہے الفاظ جب بھی ہم پڑھیں، کوئی بھی حرف پڑھیں اس کو موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی حرف پڑھیں اس کو باریک کر کے پڑھیں۔ تو اس کے بعد جو رول نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ 3 حروف اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں، یعنی 3 حروف جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں الف، لام اور را، یہ کبھی پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، کبھی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ ہیں وہ تو جب بھی پڑھیں گے موٹے کر کے پڑھے جائیں گے، لیکن یہ والے جو 3 حروف ہیں یہ اس میں تفخیم اور ترقیق کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 جو حرف ہیں یہ ایسے ہیں، 3 حروف جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ کبھی یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب کب اس کو ہم نے موٹے کر کے پڑھنا ہے اور کب باریک کر کے پڑھنا ہے، اس کے لیے یہ رول ذرا اگلا جو رول ہے وہ دیکھیں آپ کہ الف، لام اور را 3 ہی میں نے بتائے تھے۔ الف کو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، پر حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الف سے پہلے اگر قاف جیسے ہے، اور جیسے ضاد ہے، جیسے کہہ رہے ہیں آپ را ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ لیں الف کے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو طا ہے، ظا ہے، یہ سارے جو ہیں وہ پر حروف ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے یہ اپنے سے جو پہلا حرف ہوتا ہے یہ اس کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اپنے سے پہلے حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر پہلا حرف جو ہے وہ پر آ جائے تو ہم نے الف کو پر پڑھنا ہے، اگر اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ باریک آ جائے تو ہم نے پھر الف کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ اہم، وہ ہے لام کے متعلق۔ لام کیا ہے؟ اس میں جلالت مطلب اللہ رب العزت کا جو نام ہے وہ اس میں جلالت کہتے ہیں۔ اس میں جلالت کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت یعنی اللہ رب العزت کا جو نام کا لام ہے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں اگر اس سے لام جو ہے اس کے اوپر، اس سے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے لام کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور اس میں جلالت کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہ جب بھی ہم نے اللہ کا لفظ آئے گا اور ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ، یہ قرآن کریم کی آیات ہے، هو اللہ پڑھتے ہیں تو اسی طرح قل هو اللہ یہ بھی آ گیا، قل هو اللہ احد، تو دیکھیں اس میں اللہ کا جو لفظ ہے وہ آ رہا ہے، اللہ کا جو حرف ہے وہ آ رہا ہے،
تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی ہم اس میں جلالت یعنی کسی حرف کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ رب کا یہ لفظ جو حرف ہے یہ آ رہا ہے اور اللہ کا جو اسم ہے یہ آ رہا ہے، تو آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ اس سے پہلا جو حرف ہے کیا اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر یہ والا جو اللہ والا لفظ ہے یہ پر کر کے پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر اس حرف کے اوپر اس کے جو پہلے والا حرف ہے اس کے زیر آ جائے تو پھر یہ ہم نے ہمیشہ حرف جو ہے وہ باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اس میں جلالت کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، یعنی یہ اہم بات ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں اور اس میں اللہ کا جو نام ہے وہ آ جائے، اس کے یہ صرف رولز اس کے لیے ہیں کہ اس کے پہلے حرف پہ اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس میں جلالت کا جو لام ہے وہ پر کر کے پڑھا جائے گا، اگر زیر ہے تو پھر باریک پڑھا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو جتنے بھی لام آئیں گے وہ لام ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو اہم کیونکہ ہم نے الف لام اور را تین ہی پڑھے تھے، جو تفخیم اور ترقیق کے ہم جو رولز پڑھ رہے ہیں اس میں، تو اس لیے را کو اگلا آ گیا تیسرا قانون کہ را کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو را کو پر پڑھنے کی صورتیں، یعنی یہ اب را جو ہے اس کی صورتیں آ رہی ہیں، اس کی قانون آ رہے ہیں کہ کس طرح کب ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کب کن اشکال میں را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو، اس کے بعد را پر دو زبر یا دو پیش ہوں، اور را پر کھڑا زبر ہو۔ یہ تین اہم چیزیں ہوگی کہ را کوئی بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر زبر آ جائے، اس کے اوپر تنوین ہو یعنی دو زبر دو پیش ہوں، یا اس کے اوپر کھڑی حرکات جو ہم نے پڑھی تھیں را کے اوپر کھڑا زبر ہو۔ اور اس کے بعد آگے جو رولز ہیں وہ دوسرے پیج پہ ہیں، وہ میں نیکسٹ پیج پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں، آئیے وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ را جو ہے اس کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر دو زبر دو زیر ہوں، یا را کے اوپر کھڑا زبر، جو کھڑی حرکات ہم نے پڑھی تھیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ را ساکن سے پہلے، یعنی ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ را کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو پھر ہم نے را کو کیسے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو ان کی کون کون سی جو صورتیں ہیں۔ اب اس سے جو اگلا ہم پیج پہ آئے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو تو پھر بھی را جو ہے وہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، اب یہ جو ہے یہ اہم بات ہے، یہ سنیے گا ذرا کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو پھر بھی را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ اہم چیزیں ہیں کہ را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر دو زیر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، اس کے بعد را کے اوپر کھڑی حرکات ہوں۔ تو را سے پہلے جو حرف ہے، را سے جو پہلے حرف ہے جو اس کے بعد اس کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جاتی ہے تو اس کے بعد را ساکن سے پہلے عارضی زبر ہو یا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را ساکن کے بعد یہ تو پہلے والی تھی، اب را ساکن کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو اس میں حروف مستعلیہ جو ہیں اس میں سے کوئی آ جائے تو یہ والی بات ہوئی کہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر بھی ہم نے را کو موٹا کر کے را کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات آ گئی کہ را کو باریک ہم نے کن صورتوں میں پڑھنا ہے، تو اس میں یہ بات جو ہے وہ اہم ہے کہ اس کو ہائی لائٹ میں دوبارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے الفاظ جو ہیں وہ نظر بھی آتے رہیں کہ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں، را جو ہے اس کے کیا ہے، را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں۔ اس کے بعد پھر اگلی بات کیا ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، یائے ساکنہ مطلب یا آ جائے را سے پہلے اور اس یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہو، جزم کی علامت ہو تو اس کو یائے ساکنہ کہتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں را جو ہے اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔
اب عارضی حرکت جو ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ ہم نے جیسے پڑھا اوپر کہ عارضی زیر ہو، عارضی زبر ہو، تو وہ عارضی حرکت کیا ہے؟ کہتے ہیں الف کے اوپر، قانون یہ کہتا ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرف نہیں، کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن اس پہ اگر کوئی حرکت آ جائے تو ہم اس کو عارضی حرکت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ارجعی، یہ ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، نوٹ، اسی ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے مر صو، دیکھیں مر نہیں پڑھ رہے، اس کو مر صادن، اس کو ہم اس طرح سے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا، ہم نے الف کا قانون پڑھا اور اس کے بعد لام کا پڑھا کہ لام کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے قوف والا پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا سبق ہے، یہ اس میں صرف میں نے آپ کو رولز ہی بتائے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اپنے ذہن میں اچھی طرح سے جگہ دیں گے، تاکہ جب ہم اگلے اسباق میں اس کی پریکٹیکلی جو ہے وہ ہجے کر کے چیزوں کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ قرآن کریم کو صحیح طرح سے پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔